اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ تمام بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہم سے وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے بعد کیا، اور شاید اس موضوع پر بہت ساری تقاریر اور بہت ساری ریمائنڈرز ہم نے لیے ہوں گے، اور یہ بھی اسی ریمائنڈر کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ہم سب لوگ کچھ اپنی زندگیوں میں، رمضان کے بعد کی زندگیوں میں تبدیلی لانے میں کچھ کامیابی حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بہنیں یہ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم لوگوں نے اس بابرکت مہینے کا اختتام کیا، عید ہوئی اور عید کی خوشیاں ہم نے منائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی۔ اور اس سے پیچھے اگر تھوڑا جائیں تو ہم دیکھیں یہ تقریباً 6 ہفتے پہلے، 1 مہینے سے قبل، یعنی تقریباً 6 ہفتے پہلے جو ہے ہم اس مہینے کے استقبال کی باتیں کر رہے تھے کہ اس مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے، اس کی پلاننگ ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں تاکہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اب وہ وقت جس کی ہم نے تیاری کی وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جہاں ہم تھوڑا جائزہ لیں اپنے بارے میں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس بابرکت مہینے میں کیا کیا، اور وہ مہینہ جو بابرکت تھا اور اس میں بہت کچھ چیزیں ہم نے حاصل کی، وہ کیا تھیں۔ چند ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ رمضان میں کیا ہم نے حاصل کیا، رمضان میں کیا معاملہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، کہ ہم نے ایک ایسا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے قائم کیا جو شاید باقی مہینوں میں نہیں تھا۔ ہمارا ایمان جو بوسیدہ ہو جاتا ہے، جیسا اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہمارے جو ایمان سال بھر بوسیدہ ہو گیا تھا، پرانا ہو گیا تھا، اس کو ہم نے پھر سے زندہ کیا۔ اس مہینے میں ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایک نیا ربط جوڑا، ہے نا۔ اس مہینے میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے اس کو بہت حد تک ہم اس کو کر سکے۔ بہت ساری ایسی برائیاں تھیں جس کو ہم نے اس ماہ میں ترک کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہنیں کہ اس مہینے میں خاص طور پہ ایک بڑے اطمینان کی کیفیت اور سکون کی کیفیت، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری روح جو ہوتی ہے وہ بہت مطمئن ہو جاتی ہے، جو بہت عام طور پہ جو بے چین رہتی ہے، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مطمئن، اور ایک ہر بندہ، ہماری تمام بہنیں، آپ لوگ خود اپنے اوپر غور کریں تو جو ایمانی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ رمضان میں ہم اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیا وجہ ہے، وہ کیسی خوشی ہوتی ہے، وہ کیسا اطمینان ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بندگی عطا کرتا ہے، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، جب جب انسان وہ کام کرتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے، ایک سکینت ہوتی ہے جو اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اطمینان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ کر رہے تھے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ادا کریں۔ تو اب اگر ہم تھوڑا یہ دیکھیں بہنیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ زندگی میں ایک بار کوئی رمضان کا مہینہ لے آتا اور ہم اس سے تمام فائدے حاصل کر لیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس مہینے کو کیوں لاتا ہے؟ یہ بار بار اس لیے لاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تاکہ ہم اپنے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ان ٹوٹے رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس لذت کو چکھنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے ملتی ہے نا۔ ہم لوگوں نے وہ سویٹنس جس کو کہتے ہیں ایمان کی جو حلاوت ہے، اس کو ہم نے محسوس کیا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ کسی نے پورے مہینے محسوس کیا ہوگا، کسی نے ہو سکتا ہے کہ شروع کے چند ایام میں نہیں کیا ہوگا تو اختتام پہ آخری 10 دنوں میں محسوس کیا ہوگا، کسی نے ہو سکتا صرف لیلۃ القدر کو محسوس کیا ہوگا، اور کسی نے ایک سجدے میں کبھی کیا ہوگا۔ لیکن
اس مزے کو اور اس لذت کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے محسوس ضرور کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ موقع لاتا ہے رمضان میں، ہوتا یہ ہے کہ ہماری توجہ باقی تمام چیزوں سے ہٹ کر اپنی روح کی طرف ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ضروریات کو، جو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے لیے عام دنوں میں جائز رکھا ہے، کھانا پینا ہے، تعلقات ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم اس مہینے میں ترک کر دیتے ہیں، اور ہمارا سارا فوکس کہاں آ جاتا ہے؟ ہماری روح پر آ جاتا ہے، ہمارے خود کے نفس پر آ جاتا ہے، اور ہم اپنے نفس کو وہ غذا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا۔ تو بہنیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ وہ بار بار ہمیں یہ موقع دیتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس مہینے کا بار بار لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ چینج ہوں، ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، ہم چینجز لائیں، ورنہ صرف برکت اور رحمت کے لیے ہوتا تو ایک بار بھی زندگی میں کافی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب بار بار اس چیز کو لاتا ہے، وہ ہم سے چینج ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم رمضان کے ایک مہینے کی عبادت کر کے مطمئن ہو گئے؟ بہنیں، اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اس مہینے کے اختتام پر تین قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مختلف رویے ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں اس بات پر کہ چلے ایک مہینہ تھا اور ہم نے مشقت کی، اور اب جو ہے وہ بوجھ اتر گیا اور اب ہم ہلکے ہو گئے، اور وہ پھر اپنی زندگیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کی دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ لوگ جو کہ ایک بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سامنے رمضان آیا، انہوں نے کچھ کام کیے، لاشعوری طور پہ وہ کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد رمضان آیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا ان کی زندگیوں میں، وہ اس کو کچھ انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا، ہے نا، بے حسی کی زندگی کے طور، بے حسی کی کے احساس کے ساتھ۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو اس مہینے کے گزرنے پر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا، ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ تاکہ ہم اس مہینے میں جو ٹریننگ حاصل کریں اس کو ہم 11 مہینے تک اس کو جاری رکھ سکیں، اور جس طرح سے جو رمضان کا جس تصور کے ساتھ رمضان گزارتا ہے، اسی تصور کے ساتھ وہ آگے کے 11 مہینے بھی گزارتا ہے۔ کسی نے اگر اس کو محض ایک مہینے عبادت کا مہینہ شمار کیا اور باقی مہینے اس نے اپنے لیے کر لیے، تو پھر وہ آگے اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکتا اپنی زندگی میں۔ تو اب جب کہ الحمدللہ ہم اپنا شمار ان لوگوں میں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ان لوگوں میں شمار ہو جو اس مہینے کو ٹریننگ کے طور پہ لیتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ آگے ہمیں ان نیکیوں کو اور ان اعمال کو کنٹینیو کرنا ہے، آگے جاری رکھنا ہے جو اس مہینے میں ہم نے سیکھے ہیں۔ تو اس اس چیز کو کرنے کے لیے دو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس ٹریننگ کو آگے لے کر چلنا چاہیں۔ سب سے پہلے عزم اور ارادہ، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے تبدیل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آٹومیٹیکلی رمضان میں ہم نے ٹریننگ حاصل کر لی اور اس کے بعد ہم اسی روش پر ہم چلتے رہیں گے، ایسا خود بخود نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا۔ رمضان میں تو بہت کچھ آسانیاں ہمارے لیے تھیں، ہے نا، لیکن اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، معاشرہ بھی کھڑا ہے، دوسری قسم کی مصروفیات ہیں۔ تو اس میں اپنے آپ کو اگر ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں نیکی پر، اس کے لیے بہت پختہ عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، اور ہمیں خود اس چیز کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں تبدیلی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں نا کہ لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرنا چاہیں، ہے نا، جو اپنے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا چاہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کا عزم کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ میں اس مہینے کی جو چیزیں میں نے حاصل کی تھی میں اس کو کنٹینیو کروں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عزم تو بہت ہے، ارادہ بہت ہے، لیکن پراپر پلاننگ نہیں ہے، اور جب ہم نے پلان نہیں کیا تو پھر کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہا ہے نا کہ if you fail to plan you plan to fail، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے صرف عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کچھ سٹیپس اور کچھ چیزیں ہمیں
सोचनी होंगी और उस पर हमें प्लानिंग करनी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ के साथ फिर अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर कुछ न कुछ आगे ले जाएगा। एक और बात बहनें एक थोड़ी-सी ज़हन में रख लें कि ये बहुत नेचुरल है कि रमज़ान के बाद आपका ईमान का लेवल, आपके अमाल का लेवल कुछ न कुछ कम होगा, ये नेचुरल है। इसको 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 भी शैतान हमारे लिए, हमारे खिलाफ एक बात बनाता है। वो कहता है कि अरे रमज़ान में तो तुमने इतनी सारी नेकियाँ की, अब देखो तुम्हारा क्या हाल है। तो ये जान लीजिए कि ईमान वैसा और हमारे दिल की कैफ़ियत उस तरह की नहीं हो सकती, जैसा कि रमज़ान में होती है। रमज़ान का तो एक अलग समा है, रमज़ान का तो अल्लाह ताला ने आसमानों के और आसमान के जो हालात हैं, उसको भी तब्दील कर देता है हमारे लिए, बड़ी-बड़ी तग़य्युरात करता है अल्लाह ताला। तो रमज़ान की बात अलग होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम उस महीने से हम अगर 100% नहीं आगे लेकर चल सकते हैं, तो हम 75 लेकर चलें, 75 नहीं लेकर चल सकते तो 50 लेकर चलें, 50 नहीं है तो कम से कम 10% कोई ऐसी चीज़ जो हमारी रमज़ान से पहले की ज़िंदगी में नहीं था, हम उसको आगे लेकर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हम कि सबसे पहले कि हमें क्या करना है? ये सवाल होता है ना कि रमज़ान के बाद हम क्या करें? तो हकीकत में रमज़ान के बाद हम वही काम करें, जो हमने रमज़ान में किया था, है ना? जो चीज़ें हमने रमज़ान में की, हम कहते हैं वो ट्रेनिंग थी, उन्हीं चीज़ों को हमें आगे लेकर चलना है। तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि अल्लाह ताला जब कुरान में रमज़ान की जहाँ आयतें आती हैं सूरह बकरा में, तो रमज़ान के मुतल्लिक और रोज़े के मुतल्लिक जो आयतें आती हैं, उसमें कुछ कुछ चंद मकासद अल्लाह ताला ने बताए हैं और उसमें से एक अहम मकसद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे और उसका मकसद क्या बताता है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो जाए? तक़वा पैदा हो जाए। और ये तक़वा क्या चीज़ है? ये तक़वा एक ऐसी कैफ़ियत है, जहाँ हमें इस बात का एहसास हो कि अल्लाह ताला हमारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह ताला हमें देख रहा है ना? इन्नल्लाह अलैकुम रक़ीबा, कि अल्लाह ताला मुराक़बा कर रहा है, वो हमें एक-एक हमारी एक-एक हरकतों को देख रहा है। ये तक़वा है, ये कैफ़ियत है, जिसकी वजह से इंसान कुछ बुराई करने से रुक जाए और नेकी करने पर आमादा हो जाए। और इसी तरह से हम देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उबय इब्न कअब एक बार थे उनके साथ, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं उबय इब्न कअब से, कहते हैं कि तक़वा क्या है? तो हज़रत उबय इब्न कअब पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी किसी खारदार झाड़ियों के बीच में से गुज़रे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, कह रहे हैं आप वहाँ से किस तरह से गुज़रते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े को बचाकर समेट कर उसमें से गुज़रता हूँ कि कहीं मेरा कपड़ा कहीं फँस ना जाए उसमें, है ना? तो उबय इब्न कअब ने कहा कि यही तक़वा है। इसका क्या मतलब है? कि हमें इस ज़िंदगी के राह-गुज़र पे गुज़रना है, चलते जाना है, आगे बढ़ना है ना? लेकिन साथ-साथ में ये भी देखना है, हमें वही सुबह करनी है, वही शाम करनी है, घर वालों में भी रहना है, बच्चों की भी तरबियत करनी है, दुनिया में भी रहना है, कमाना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में ये एहसास होना कि मुझे अपने आप को बचाकर समेट कर चलना है, मुझे वो काम करना है जो मेरे रब को पसंद है। तक़वा इस चीज़ का नाम है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए वो कौन से काम हैं जो मेरे रब को खुश कर देंगे, है ना? उसकी खुशी में अपनी खुशी को पा लेना, उसकी नाराज़गी से डर जाना कि अगर मैंने ये काम किया तो कहीं मेरा रब नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। तक़वा ये है कि उसके सामने कोई कैमरा ना हो, उसके सामने कोई रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, फिर भी उसके बावजूद वो उसको इस बात का एहसास हो कि अल्लाह ताला देख रहा है। और ये रमज़ान में कैसे पैदा हुआ हमारे अंदर? जब कहा जाता है कि रोज़ा पैदा करता है कि हम मुसलमानों में से हर फ़र्द चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी शिद्दत हो, ऐसा नहीं होता कि वज़ू करते वक़्त हम बेख़याली में भी पानी गले से उतार लें। कितना एहतियात करते हैं, है ना? आम दिनों में तो पानी हलाल था। अब अब जबकि रमज़ान ख़त्म हो गया है, तो बहनें फिर हमारा क्या काम है कि ये तक़वा को हुसूल कैसे किया जाए? चंद मिसालें ये देखिए आपकी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की, कि उनके तक़वा का क्या मामला था, क्या माजरा था उनके तक़वा का। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि ये जो एहसास जवाबदेही है कि अल्लाह ताला अगर पूछ ले कि तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, ये एहसास एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वो एक तिनके को उठाकर कहते हैं कि काश मैं एक तिनका होता। कौन कह रहा है? ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، ہے نا؟ اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے۔ وہ کہہ رہے ہیں، پہلے خلیفہ جو ہمارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھتا کہ ابو بکر تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا، یہ جواب دہی کا ڈر، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، نگرانی میں رہنے کا ڈر۔ اور دوسری چیز جو ہے، ایک بار اور ایسے ہی انہی کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ بیٹھے ہیں پیڑ کے سائے میں، اور اوپر پیڑ پر ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ اچانک ان کا ذہن کہیں جاتا ہے اور کہتے ہیں طوبی لک یا طیر، کہ خوشخبری ہو اے پرندے، تجھے خوشخبری ہے، تجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیا فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہیں کیا۔ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا یہ سوال۔ تو یہ تو تھا امیر المومنین، اشر مبشرہ، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر دی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر۔ یہ ان کا حال تھا تقوی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں انہوں نے کسی کو تلاوت کرتے سنا، کہ سورۃ طور کی غالباً آیت ہے کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ اس دن جب کہ لوگوں کو ڈھکیل ڈھکیل کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ یہ آیت سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ اپنے گھر میں رہے، کیونکہ وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غالباً خود پڑھ رہے تھے یہ آیت، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت تھی کہ وقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو، یہ جہنمیوں کے بارے میں تھا کہ ان کو روکے رکھو، ابھی ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس آیت کے بعد وہ 1 مہینے تک بیمار رہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہ کیوں بیمار ہو گئے؟ اس قرآن کو سن کر اور پڑھ کر کیا معاملہ ہوا؟ وہ احساس جواب دہی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا، وہ اس بات کا ڈر تھا کہ میرے ہر عمل کو چیک کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ کرے گا۔ تو یہ وہ تقویٰ تھا بہنیں جو ہم نے رمضان میں کسی لمٹ میں حاصل کیا۔ اس چیز کو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوئی زندگی۔ اب کوئی تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم اس کو، تقویٰ دیکھ لیں بہنیں، تقویٰ کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عمل کا ایسنس ہے، ہر عمل کی اسپرٹ ہے۔ ہر دوسرے کام میں آپ تقویٰ کو پیدا، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رہ رہے ہوں، عبادتیں کر رہے ہیں، گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، ہر کام میں آپ کا تقویٰ جھلکنا چاہیے۔ تو یہ تقویٰ کوئی عبادت ان اٹ سیلف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ ہر عبادت کا، ہر عمل کا وہ ایسنس ہے۔ تو اس لیے اب ضرورت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے تقویٰ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، ہر وہ جگہ، ہر وہ کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمارے موبائلز ہیں، ہمارے لوگوں سے گفتگویں ہیں، ہر جگہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں، میں نے تو روزہ تو رکھا تھا رمضان میں، لیکن آج میں کسی سے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت تو نہیں کھا رہی ہوں۔ رمضان میں پانی سے رک گئے، کھانے سے رک گئے، حالانکہ وہ حلال تھا ویسے باقی دنوں میں، اور ایک حرام چیز کو کہیں ایسا تو نہیں ہم کھا رہے ہیں اب بہت آرام سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں، چھوٹی، اپنی نگاہوں کے بارے میں، اپنے زبان کے بارے میں، اپنے ہاتھ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ دوسری چیز اہم جو ہم نے رمضان میں کی، اور جو شاید رمضان کا پورا ایسنس تھا، جس وجہ سے یہ مہینہ بہت بابرکت ہوا، وہ قرآن ہے۔ قرآن کی انہی آیتوں میں جہاں رمضان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہ غلط نہیں ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا مہینہ جو جشن تھا وہ رمضان کا ہی جشن تھا، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ اس کی عبادتیں بھی قرآن کی گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے رمضان کے اگر روٹین کو دیکھے تو ہم کیا کرتے تھے، ہم نمازوں میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس پہ تدبر ہو رہا ہے، اس پہ غور و فکر ہو رہی ہے، اس کی تفاسیر پڑھی جا رہی ہیں، کوئی حفظ کر رہا ہے، اس کے دورے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا ربط جو تھا وہ قرآن سے تھا، کیونکہ یہ مہینہ تھا ہی قرآن کا۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ ساری جو ہم نے قرآن کے ساتھ جو معاملات کیے، اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا تھا، یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو برکت کے لیے ہم 1 یا 2 دورہ کر لیں۔ یہ قرآن لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا۔
یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے، ہمارے مسائل کو سالو کرنے کے لیے، ہمارے پرابلمس کا ہر پرابلم کا اس میں سولوشن ہے۔ تو اب بہنیں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد اب جو کچھ ہم نے رمضان میں جتنا بھی جو کچھ بھی اس کو سمجھا، اس کو کوشش کی ہم نے اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اب یہ وقت ہے کہ ہم ایک عزم کریں کہ ہم اس کتاب کو سے اپنا تعلق ایک دوبارہ سے بہت اچھے طریقے سے قائم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے جو قرآن کے حقوق میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک اہم چیز ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو اچھے آواز سے پڑھنا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم قرآن کے معاملے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کھانا پینا، لوگوں سے معاملات، تعلقات تو پورے قائم ہو رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمارے رب سے گفتگو کرنا ہمارا کسی دن مس ہو جائے، ہم سے کھانا مس ہوتا ہے کسی دن، یا ہم سے کوئی اور چیز مس ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے یہ کلام ہے کیا، یہ قرآن ہے کیا؟ برکت کو چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے محسن کا، یہ ہمارے رب کا یہ گفتگو ہے، یہ اس کی بات چیت ہے۔ تو ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ میں صبح اٹھتے ہی پہلی چیز جو میں کروں، میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ کے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی بات ہو میں گفتگو، بجائے اس کے کہ ہم اپنے موبائلز کی طرف اور دوسرے کانورسیشن کی طرف اور دوسروں سے گفتگو کرنے کے بجائے میں اپنے رب کائنات سے پہلے گفتگو کر لوں۔ تو یہ ایک عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ کہ ہم کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے، اگر پچھلے دنوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اب سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ رمضان تک، رمضان تو چھوڑ دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پوری زندگی، میرے زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں کہ میں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں نہ اٹھایا ہو اور اس کو محبت کے ساتھ اس کی تلاوت نہ کی ہو۔ اب اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کی آلریڈی اگر یہ آیت تھی تو اس میں کہ عادت تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ معمول سے کرتا تھا، وہ یہ کر سکتا، اس میں اضافہ کر لے، اس میں غور و فکر کریں، اس میں اس کی ان آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اس کے تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس سے اپنا ربط قائم کرنا ہے، اور قرآن اور یہ سب سیکھنے کے بعد اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو تیسرا معاملہ تھا رمضان میں جو ہم نے کیا تھا، وہ کیا تھا؟ نیکیوں میں نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ تھا، ہے نا؟ بہت ساری نیکیاں، بے شمار نیکیاں ایسی جو کہ ہم عام دنوں پہ اتنے ذوق و شوق سے نہیں کر پاتے، ہم نے شعوری طور پہ بہت ساری نیکیوں کا ارادہ کیا۔ اور جہاں تک عادت کی بات رہی، اگر ہم دیکھیں کہ سائیکالوجی کے حساب سے بھی جو بات بتائی جاتی ہے، اور بہت سارے جو پرسنل ڈیولپمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی عادت کو بنانے میں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ 21 دن، کبھی کہتے ہیں کہ 28 دن اگر مسلسل کوئی کام کرتے رہتا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے نا؟ اور ضروری ہوتا ہے کہ نیکیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اس رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو کریں۔ کنٹینیو کرنے کے لیے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شوال کے جو روزے ہیں، جو 6 دن ہیں، اس کی حکمت کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس کو 6 روزوں کے ساتھ فالو کرے، اس کے بعد 6 روزوں کو اس کے بعد لائے، تو گویا کہ وہ پورے زمانے کا اس نے روزہ رکھا۔ تو کیا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ہماری عادتیں وہیں کی وہیں رہ کر ختم ہو جائیں، بلکہ ان عادتوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہمارے لیے کر دیا تاکہ ہم اس موڈ میں قائم رہیں اور باقی ہمیں آگے کنٹینیو کرنا آسان رہے۔ ہم نے کیا نیکیاں کی رمضان میں، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے انفاق کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال قربان کرنے کی کوشش کی جو کبھی ہمیں بہت محبت تھی، ہے نا؟ ہم اپنے نیند کو، آرام کو تج دینے کو تیار تھے، ہمیں جو چیز جو دل نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا تھا وہ ہم کرتے تھے، ہمیں صبح اٹھنا نہیں اچھا لگتا، صبح کھانا نہیں اچھا لگتا، لیکن وہ کام کر رہے ہے نا؟ اسی طرح سے نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا حال کتنا بہتر ہو گیا تھا، ہم وقت سے پڑھنے، اکثریت ایسے ہی تھا کہ ہم وقت سے نمازیں پڑھ رہے تھے، اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھ رہے، تو اس میں ہم نے ذکر و اذکار کا اضافہ کیا، توبہ و استغفار کا اضافہ کیا، دعائیں اتنی کثرت سے مانگی کہ ہر لمحہ ہم نے استعمال کیا دعاؤں کے لیے، چاہے وہ افطاری کا وقت ہو یا اور دوسرے اوقات ہوں۔ اور یہ بہنیں، یہ دعا اور استغفار، یہ شاید وہ چیزیں ہیں جو
ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری نیکیاں ہم نے کی اس مہینے میں، اور ایسی ایسی قربانیاں بھی کی۔ جس طرح سے چوتھا پارہ جب شروع ہوتا ہے اس سورہ میں آتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی اس چیز کو نہ اللہ کی راہ میں دے دو، وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت محبوب ہے نا۔ تو یہ معاملات بھی ہم میں سے بیشتر نے یہ کیے معاملات۔ اب اب پھر سے دوبارہ اس عمل کو اگر ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اگر نمازوں میں نوافل کا اضافہ کیا تھا تو کوئی ایک نفل کو اٹھا لیں۔ بہت جیسے ہم نے کہا نا کہ 100% ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم 10% لے کر چلیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم عزم کریں اس کو کنٹینیوس اور ہمیشہ کرنے کی کا ارادہ ہو۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ اعمال جو ہیں اگر یعنی بہترین عمل وہ ہے جو احب الاعمال الی اللہ ادومها ان قل، کیا ہے کہ محبوب ترین اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جوش میں ایک دن بہت کچھ کر لینا وہ الگ ہے بات، اور روزانہ مسلسل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں میں سے آپ لوگ خود پلان کریں اور نوٹ ڈاؤن کریں کہ آیا کہ مجھے عشاء کی نماز ہے میں اس کو پڑھوں گی، یا میں قرآن کی تلاوت میں کیا معمول پیدا کروں گی، میرا صدقے کا کیا معاملہ ہوگا کہ کیا میں آیا کہ میں کتنے روپے جو ہیں وہ روز ڈالوں گی، ہے نا۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات، اور اسی طرح سے خدمت خلق کے معاملے میں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کی جتنی بھی ہو سکتی ہے ہم خود تلاش کریں اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور ایک لسٹ بنائیں اور اس میں اپنا اضافہ کرتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہم نے رمضان میں کیا وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ مہینہ ایک اجتماعیت کی تربیت کا مہینہ تھا۔ ہم سب لوگوں نے محسوس کیا نا کیسے اجتماعیت؟ ہم دیکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی تاریخ کو ابتدا کرتے ہیں اور ایک ہی تاریخ کو ختم کرتے ہیں، ایک دن کے آگے پیچھے جو آپ یہ دیکھ لیں، لیکن وہ پورا مہینہ جو ہے پورے دنیا میں ایک اجتماعیت کا، ایک یونٹی کا کی علامت ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ملک میں، ایک شہر میں ہر بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن وہ سحری کھانا اسی وقت تک کھاتا ہے جب تک اذان ہوتی ہے، اور اسی وقت مغرب کے وقت کھانا شروع کرتا ہے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ پوری دنیا پہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ اس بات کا احساس کیا ہوگا کہ رمضان میں ہمارے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ رمضان میں اتنی مشقت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اس کے بعد ہم مزید نوافل پڑھنا اور تراویح پڑھنا وہ آسان ہوتا ہے۔ ہم تراویحوں کا نظام دیکھیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی اجتماعیت کی بات ہے نا، کہ وہ اکٹھا ہونا اور سارے لوگوں کو جمع ہونا۔ تو یہ رمضان میں جو ہمیں اجتماعیت کا سبق ملا ہے کہ ہم امت مسلمہ کو ایک ہو کر، ایک ساتھ ہو کر، اپنے تمام ڈفرینسز کو چھوڑ کر، اپنے اختلافات کو چھوڑ کر، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ ہمیں جمع ہونا ہے۔ ساری امت ایک ہے اور اس قرآن کو لے کر چلنا ہے اور اس کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کی جو تربیت اس مہینے میں ملی، یہ اور اس سے ایک چیز یہ جو ہمیں ثابت ہوئی کہ ہمیں جب ہم لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں نیکی کی طرف انفلوئنس کرتے ہیں، تو اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نیکی میں ترغیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے، جس کا مفہوم ہے نا کہ ایک نیک ساتھی، اچھا ساتھی اور برے ساتھی کی جو مثال دی ہے، تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہم نے اپنے ارد گرد اور اپنے لوگوں ایسے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے جو ہمیں کھینچ کر اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، تو ایسی صحبتوں کو، ایسے لوگوں سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور ایسی اجتماعیت سے ایسے لوگوں سے جڑنا ہے جو کہ اس نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہاں پر اب چند باتیں یہ ہیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ سارا کچھ سنا، اور قرآن سے تعلق کی بھی بات تھی۔ قرآن کا بھی آپ ایک بات اور دیکھ لیں کہ قرآن کے متعلق آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے حالات، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کے اوپر سے جو مشکلات اور پریشانی ہیں اس کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع بها الاخرون،
کیا فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو بلندی سربلندی دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے بعض کو جو ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہم نے پڑھا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ تو بہنیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہم سب جب مل کر اس قرآن کے پیغام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے معاشرے اور پورے امت مسلمہ پر انشاءاللہ تعالی اس کی تبدیلی کے اثرات آئیں گے۔ اور یہ جو قرآن سے جو شغف تھا جو لوگوں کا، جو صحابہ کرام کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ اور تمام صحابہ بھی جو ان کا شغف تھا قرآن کے ساتھ، حضرت عثمان کا جو ایک واقعہ ان کی شہادت کا آتا ہے، اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، وہ آ کر ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ بس اب ان کا آخری ہوگا۔ ہم اور آپ ہوں تو ہمارے آخری اوقات کا پتہ چل جائے تو ہم کیا کرنا پسند کریں گے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان کو خنجر مارا جاتا ہے تو وہ قرآن آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کے چھینٹے اس پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں وہ کلام ہے جو رب کا ہے، اسی سے باتیں کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ان سے ملنے کے لیے وہ چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے وہ محبت اور وہ شغف دے دے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں، اس کے پیغام کے حساب سے ہم عمل کریں، اس کے احکامات کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں تو پڑھ لی، ہم نے جان لی کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکیوں کے تعلق سے دیکھیں کیا ہے، قرآن نے بار بار کیا کہا نیکیوں کے لیے کہ سارعوا، تیزی کرو، تیزی سے آگے بڑھو، سابقو، ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بار بار آئی، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم وہ مومنٹم کو کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں جو رمضان کے بعد ہونا چاہیے، اور دھیرے دھیرے کبھی تھوڑا جوش آتا ہے، اس کے بعد وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہے، ایک تو سب سے پہلے شیطان نہیں چاہتا کہ جو کچھ ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہے اور جو ہم نے اس مہینے میں حاصل کیا اس کو ہم آگے لے کر چل سکیں، بلکہ اس کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں، جس طرح سے قرآن میں ایک مثال دی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے سوت کاٹ کے، خود سے اپنے سوت کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور اس کے بعد اس کو خود ہی کھول کے ضائع کر دے۔ تو وہ ہم نے جو مہینے میں جو تقوی حاصل کیا، ہم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اب وہ رمضان میں تو کچھ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکا، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد فوراً وہ چاہتا ہے کہ میری تمام نیکیاں، تمام تقوی کی کیفیت، تمام جو دل کا خشوع ہے اس کو وہ ضائع کر دے۔ تو وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ ایک اہم وجہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کھینچ کھینچ کر پیچھے، لیکن ہمیں بھی شعوری طور پہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دشمن ہے اور وہ ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، اور میں پھر پلٹ کر، پھر توبہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور سبب ہو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے دوسری ایک اہم سبب ہوتا ہے وہ ہماری خود کی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ ارادہ ہوتا ہے دل میں ارادہ اٹھتا ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم اس کو تھپک کے سلا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بہت ساری دعائیں ہیں، ہم اپنے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم جب بہت کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کیا، حالانکہ حقیقت میں اور میرا جسم اور میرے ارادے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے اذن کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہت ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جیسے کہا کہ یا حی یا قیوم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ہے نا، نہیں تو نفس کیا ہوگا، نفس کیا کرے گا، وہ ہمیں برائی کی طرف اگر لے کر چلا گیا تو بہت ہی مشکل بات ہے یہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جب سستی اور کاہلی کا غلبہ ہو، دیکھیں آپ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، کس چیز کے لیے،
تیرے شکر کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، بہترین طریقے کی عبادت کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما۔ ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس بندگی کرنے کے لیے بھی ہم تیرے محتاج ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی جو کیفیت تھی اور جو اللہ تعالیٰ کا جو قرب تھا اور اللہ تعالیٰ سے جو استغفار اور دعاؤں کا جو سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں اس کو کنٹینیو کریں، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے برائیاں تمام کی تمام دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ صحیح راستے پہ لگ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ بنے نہ بنے لیکن جنت والی ضرور بن جائے۔ یہ ساری چیزوں کی چاہتیں اور خواہشات ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملتی ہے اور ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس سے دعائیں کریں اور اس سے مانگیں۔ اور اپنی بات کا اختتام ہم اس بات کا کرنا چاہیں گے کہ ایک بہت خوبصورت حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے روزے کے تعلق سے، اور ہم نے بارہا یہ سنی ہوگی رمضان میں، اور حدیث وہ یہ ہے کہ روزے للصائم فرحتان، ہے نا، کیا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، روزے دار کی دو خوشیاں، الحمدللہ ہم لوگوں نے روزے رکھے نا، اور بہت سارے لوگوں کی بعد میں بھی عادت ہے، تو کہتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، تھوڑا سا تصور میں لائیں ان لمحات کو جب ہم روزہ رہتے تھے، دن بھر بھوکے پیاسے، پھر افطاری تیار ہو رہی ہے، محنت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، سب ہو کر، اور پھر جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے، دعائیں کر رہے ہیں، کبھی یوں ہی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن اس میں سے ایک نوالا بھی کھانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو احساس ہوتا تھا ایک کھجور کا اذان ہوتے ہی فوراً سے ہاتھ میں کھجور لینا اور پانی پی لینا، وہ جو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی تھی، وہ کیوں خوشی تھی؟ وہ خوشی کس بات کی ہوتی تھی؟ وہ خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ آج کے دن میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا تھا میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے اس کی اطاعت کر لی۔ اس کا یہ مطلب ہوا بہنیں کہ اطاعت میں خوشی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بوجھ ہے، یا ہم کریں تو بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مانی جاتی ہے تو بہت دل کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہا گیا کہ پہلی خوشی وہ ہوتی ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کو لگتا ہے میں اب دن بھر کا بھوکا تھا، سامنے نعمتیں آئیں، اور واقعتاً ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اس کے بعد دوسری کیا خوشی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا، ملاقات کرے گا۔ اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس کی مطابقت کیا ہے آپس میں ان دونوں باتوں کی، کہ ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت کی خوشی؟ تو بہنیں، یہ روزہ جو ہم رہتے ہیں وہ صبح فجر سے شروع ہوتا ہے نا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور ایک دوسرا روزہ ہے جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم شعور کو پہنچتے ہیں، ہم بالغ ہوتے ہیں، وہاں سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ دن کے روزے میں کچھ احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے ایک بڑا بڑا روزہ ہمارا ہے، اس میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، باقی تم سب کر سکتے ہو۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو منع کیا نا، کھانا پینا اور کچھ چیزیں، باقی تم جو تم کو کرنا ہے کر لو۔ اس طرح سے اس روزے میں بھی، اس بڑے روزے میں جو کہ ہماری زندگی کا جب شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے، جب ہماری زندگی کا سورج جب ڈوب جاتا ہے تو وہ روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ موقع ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ تو جس نے پیچھے اپنی زندگی میں جھانک کر پلٹ کر اگر وہ دیکھے گا، اور اگر وہ دیکھے کہ اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا اس کو نہ کرے، اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کرے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دے، جس نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا ہو، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس چیز سے ڈرتا رہا کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جس طرح سے ایک روزے دار وضو بھی کر رہا ہوتا ہے تو کلی کرتے وقت کتنی احتیاط کرتا ہے نا،
ہم لوگوں نے کتنی احتیاط کی کہ کہیں غلطی سے بھی ایک قطرہ نہ چلا جائے. تو جو انسان شعوری طور پر ایسی زندگی گزارے کہ دنیا ناراض ہو رہی تو ہو، ہے نا، اور میرے نفس کو مجھے کچلنا پڑ رہا ہے تو میں کچل لوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے تو بھی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کروں، میں زندگی میں کوئی گناہ کر بھی لوں پھر پلٹ کر اسی کی طرف آ جاؤں. اور یہ معاملہ کرتے 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 کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں خوش ہے کہ نہیں ہے، خوش ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مرحلے سے پہنچتے پہنچتے جب جب اس کی زندگی کا سورج ڈوبتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. تو یہ حدیث حقیقت میں آج کے پورے درس کو اگر ہم دیکھیں یا رمضان کے بعد کیا کو دیکھیں تو یہ پوری چیز کو ایک ایک حدیث کے اندر کمپیکٹ طریقے سے سارا آ جاتی ہے بات کہ حقیقت یہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ یہ اس بات کی ٹریننگ تھی کہ ہماری پورا پورا سال پوری زندگی اس بات کی گواہ ہو کہ ہم اسی طرح سے روزے کو رکھ رہے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا. تو یہ شعوری اور بہنیں آج کے وقت میں آج خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ڈر خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کووڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یہ مایوسی آپ کو یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کھینچ کر بیٹھا دے کبھی مایوسی کے نام پہ کبھی خوف کے نام پہ. کیا مایوسی کہ اچھا کیا فائدہ اب تو جو ہے حالات ایسے ہو رہے ہیں اور تم کچھ کر بھی لوگے تو کیا فرق پڑنے والا ہے. نہیں، ہمیں ایک بالکل حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ نیکیوں کو کرتے چلے جانا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں وہ نہیں دیکھنا لیکن ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلنا ہے اور اٹھ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ شیطان کے لیے جو سب سے نرم چارہ ہوتا ہے ایک مایوس مومن جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑا اٹیک کرنے کا ایک اس کو مل جاتی ہے چیز کہ جس کے اوپر کہ وہ حملہ کر سکتا ہے. تو ہمیں مایوسی تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہے حالات کچھ بھی ہوں ہمیں ڈر خوف کچھ بھی ہو. مومنین کے بارے میں آتا نا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ایک لمٹ کی حد تک ہوتی ہیں چیزیں انسان ہیں ہم لیکن یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی چیز کیسی بھی ہو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تازہ دم کرتے ہوئے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ایک بات کا احساس رکھیں کہ کیا ہمارے مرنے کا ایک ہی سبب ہے؟ کیا کووڈ ہوگا تو مریں گے، نہیں ہوگا ویکسین لگا لی تو پھر نہیں مریں گے؟ موت کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے نا. یہ ایجاد ہوئی ہے کوئی کہ کوئی ایسی ویکسین نکل آتی کہ ہم مرتے ہی نہ، تب تو بہت کامیابی کی بات تھی. تو فوکس اب کہاں ہونا چاہیے جب یہ بات بالکل ڈکلیئرڈ ہے. ایک ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو کسی مذہب کا ایتھیسٹ ہو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی ایک لمیٹڈ انداز میں ہے. ہم ہمیشہ کے لیے ہیں ہی نہیں، ہم تھوڑے دن کے لیے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جانا ہی جانا ہے. تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو جنت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بعض اوقات ایک اور سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ ہمیں موٹیویشن نہیں ملتا، ہم موٹیویٹ نہیں ہو پاتے ہیں. یہ بات ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے موٹیویشن کے لیے کہ اگر ہم نیکی کی روش پر چلیں گے، اگر میرے رب نے کوئی چیز کو کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے اور یہ کہہ دیا کہ یہ برا ہے، یہ بات میرے لیے کافی ہونی چاہیے موٹیویشن کے لیے. اگر میرے رب نے فرما دیا کہ تم نے یہ نیکی کا کام کیا تو تمہیں جنت مل جائے گی، اگر تم نے برائی کا روش اختیار کی تو تم جہنم کے ایندھن بن سکتے ہو، یہ بات خود میرے لیے موٹیویشن کے لیے کافی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس رمضان کے بعد سنوار دے، ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے صبح والے کو معاف کرنے کے لیے، صبح کے گنہگار کو، صبح اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے گنہگار کو معاف کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری گردنوں کو رمضان میں چھڑا دیا تھا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہم ان برائیوں کے راستے پہ نہ جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں. اور ایک لمبا سٹرگل ہے، مسلسل کام ہے، تقوی حاصل کرنا ایک مسلسل کام ہے، کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے یہاں ابھی سنا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر حتی الامکان ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دے اور مشکلات کا راستہ برائیوں کا راستہ مشکل کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو
नेकियों पर गामज़न कर दे, इस उम्मत को मुत्तहिद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को, हमारे शौहरों को, तमाम लोगों को अपने रज़ा के रास्ते पर लगा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नत में इकट्ठा कर दे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन में से जो लोग बीमार हैं और बेसहारा हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन सहारा अता फ़रमा और उनके लिए हर तरह के शिफ़ा के सबब पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारिब में से जो इस दुनिया से रुख़सत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के गहवारे में से गहवारा बना दे। उनके कब्रों में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। अल्लाह ताला हम जब इस दुनिया से जाएँ तो इस हाल में जाएँ कि तू हमसे राज़ी हो और हम तुझसे राज़ी हों। अल्लाह ताला हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारा ख़ात्मा बख़ैर कर। अल्लाह ताला नेकियों पर हमारा ख़ात्मा करना। अल्लाह ताला हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तू हमसे राज़ी हो चुका हो। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।